اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس 3 مردہ سروں کی کھوپڑیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین پر مرے گا وہ آگ میں جلایا جائے گا۔ اس مجوسی نے اس وقت ایک آیت بھی پڑھ کر سنائی جو اس کے متعلقہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح ہے۔ جب اس مجوسی نے یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس مجوسی نے وہ 3 سر نکالے اور کہا، یہ سر میرے باپ کا ہے، یہ سر میری ماں کا ہے اور یہ سر میری بہن کا ہے۔ یہ تینوں مجوسی دین پر مرے ہیں، لیکن جب میں اپنا ہاتھ ان کھوپڑیوں پر رکھتا ہوں تو مجھے گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی تمہارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے قول کے مطابق ان کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آگ پر پیش کی جاتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس مجوسی کی سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو بھیج کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کو بلایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسی سے کہا کہ اچھا اب تو ذرا اپنا اعتراض دوبارہ دہرا دے۔ اس نے اعتراض کو دہرا دیا۔ اعتراض سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لوہا اور پتھر منگوایا۔ جب لوہا اور پتھر حاضر کیا گیا تو آپ نے مجوسی سے کہا کہ تو اس لوہے اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر بتا کہ گرم ہے یا سرد۔ اس مجوسی نے لوہے پر اور پتھر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ تو سرد ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ اچھا تو لوہے کو پتھر پر مار۔ جب مجوسی نے لوہے کو پتھر پر مارا تو اس میں سے چنگاری نکل پڑی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے ٹھنڈے پتھر اور لوہے کے درمیان آگ پیدا کر دی ہے، اسی طرح وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ جن کھوپڑیوں میں تجھ کو گرمی محسوس نہیں ہوتی ان کے اندر گرمی پیدا کر دی ہو، اور تجھے محسوس نہ ہو رہی ہو، تجھے معلوم نہ ہو رہی ہو۔ یہ کھوپڑیاں جن کو تو سرد محسوس کر رہا ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح آگ پر پیش کرتا ہے کہ تو اس کی گرمی محسوس نہیں کرتا، حالانکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آگ میں جلتی رہتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات اس مجوسی نے سنی تو وہ لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب، کوئی دلیل نہ بچی۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنا ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر پر جا رہا تھا کہ دور جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا، وہ آگ کے شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے عبداللہ ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لوٹا دیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔
اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے ایک آواز سنی، آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے کہ پیشاب، کون سا پیشاب، مشک، اور کون سی مشک۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا یہ کون سی قبر ہے اور کیسی آواز آ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس قبر کا مردہ میرا خاوند تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بارہا سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے، اور تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا، لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا یہ انجام ہے کہ جب سے یہ مرا ہے برابر یہی چلاتا کرتا ہے، یعنی پیشاب، اور کون سا پیشاب؟ وہی جس سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ مشک، کون سی مشک کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے ایک خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لے لے۔ پیاسے نے مشک کو دیکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے برابر یہی الفاظ بولتا جا رہا ہے، یعنی کہ ہائے وہ مشک جو میرے عذاب کا سبب ہوئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا تو اس سرگشت کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کیا کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کی بھی دل آزاری نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔